تو سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفوں کے مستحق آپ ہی ہیں، آپ ہی کو تعریفیں سجتی ہیں۔ پھر اسی بات کو نبی سامنے دوسرے فقرے میں ریپیٹ کیا، اور وہ تھا سبحان اللہ العظیم، اے اللہ آپ پاک ہیں اور آپ بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اللہ کی بڑائی میں تو کوئی شک نہیں کسی کو۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، اللہ کو بڑائی سے لیتی ہے، اس لیے ہم اللہ کو اکبر کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ کو بہت پیارا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھا پلہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور جو الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو باقی پلہ بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے پر اتنا اجر ملتا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اتنے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں یہ لفظ زیادہ استعمال کریں۔ مثلا سبحان اللہ، آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، سبحان اللہ آج گھر میں ناشتہ بہت اچھا بنا، سبحان اللہ بچوں نے ضد نہیں کی، آج آرام سے اسکول چلے گئے۔ اب بات تو ہم کر رہے ہوتے ہیں مگر سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اگر سبحان اللہ کو پڑھنے کا عمل بنا لیں تو ہمارے کام سمجھ جائیں، ہمارے معاملات سمجھ جائیں۔ تو اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ زیادہ یاد کریں۔ سبحان اللہ، آج سارا دن دفتر میں بہت اچھا گزرا، کوئی لنگ پلنگ نہیں ہوئی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ جب سارے کام ٹھیک چل رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے۔ اگر فیکٹری کی مشینیں ٹھیک چل رہی ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو سپروائزر ہیں وہ مشینوں کو ٹھیک طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو مشینیں ٹھیک چل رہی ہیں۔ اگر وہ نگرانی نہ کرتے تو مشینیں خراب ہو جاتی۔ اسی طرح ہمارے حالات جب ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنوارنے والا ان کو ٹھیک سنوار رہا ہے، ورنہ یہ حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہمیں خدا یاد نہیں آتا جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں، بھئی یہ ٹھیک کسی کی مہربانی سے ہوئے ہیں، خود بخود ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہم خوشی میں اپنے رب کو یاد کریں گے، وہ غم کی حالت میں ہمیں یاد فرمائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا یہی معنی ہے کہ میرے بندو تم خوشی کے لمحات میں مجھے یاد کرو، میں مشکل کے حالات میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کے لفظ کو زیادہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ آپ ایک دفعہ کہنا شروع کریں، پھر آپ خود حیران ہوں گے کہ اس لفظ میں کتنی اٹریکشن ہے، کتنی کشش ہے کہ خود بخود دل چاہتا ہے کہ سبحان اللہ ہم کہتے ہی رہیں۔